لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں روزی میں برکت کا، بیماری دور ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. ارے بھائی سب سے بڑا وظیفہ ہی 5 وقت کی نماز ہے. وہ پڑھتے نہیں، باقی وظیفے پوچھ رہے ہو ہیں. یقین کریں احادیث میں مضمون ملتا ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بیماریوں کو دور کر دیتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز آپ کی طبیعت کو حشاش بشاش. پوچھ رہے نماز اچھا ماشاءاللہ نمازی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، آپ جب بھی وضو کرتے ہیں بتائیں کتنا ٹینشن ریلیز ہو جاتا ہے، بندہ نیا ہو جاتا ہے. کاروبار کام کاج سے اٹھ کر تھکا ہوا ہے، وضو کرے نماز پڑھے، اس کے بعد لگتا ہے نئی انرجی آ گئی، اتنا فریش کر دیتی ہے نماز. نماز پڑھے تو نا. نمبر 1، کسی صورت نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. مسجدوں میں آیا کرو. ہاں کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ پر ڈاکوؤں کی ایک ٹیم نے کسی مالدار شخص کو لوٹا، اس کے گھر میں گھس گئے. جیسے ہی گھر میں گھسے تو اس شخص کی آنکھ بھی کھل گئی، اس نے شور مچا دیا. تو جیسے ہی شور مچ گیا تو ڈاکو بھاگنے لگ گئے، تو محلے والے بھی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگنے لگ گئے. وہ ڈاکوؤں کی جو ٹیم تھی وہ آگے آگے، محلے والے چور چور کہہ کے پیچھے بھاگتے رہے. آگے جا کر ڈاکوؤں کو ایک مسجد نظر آئی، کوئی اور جگہ تو سمجھ نہیں آئی، وہ مسجد میں گھس گئے اور مسجد میں جا کر جھوٹ موٹ نماز پڑھنے لگے. محلے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں آ گئے، کہ یہاں تو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، ڈاکو لگتا ہے کہیں اور چلے گئے. تو ڈاکوؤں کو چھوڑ کر واپس چلے گئے. اب جو ڈاکوؤں کا سردار تھا نا، بڑا عقل مند آدمی تھا، اس نے اپنی ٹیم کو جمع کیا اور کہتا ہے یار ایک بات بتاؤ، آج میں نے جھوٹ موٹ نماز کی نقل کی ہے، اللہ کے گھر میں آ گیا تو اللہ نے دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا. اگر سچ نماز پڑھیں گے تو پھر کتنی برکتیں ملیں گی. اللہ ادھر بھی بچا لے گا ادھر بھی بچا لے گا. میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نے ڈکیتی نہیں مارنی، میں نے حرام کمانا نہیں ہے، میں توبہ کرتا ہوں، تم بھی چاہو تو توبہ کر لو. اس کے چیلوں نے کہا ہمارے ڈکیتی میں بھی آپ سردار تھے، اب جب توبہ آپ کر رہے ہیں تو توبہ میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. سب نے توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے اور نیک نمازی بن گئے. اب نماز جو ہے نا وہ کس طرح اور کہاں کہاں بچاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ بڑی کمال کی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں یار معاشرے کو ٹھیک کرو. سچی بات یہ ہے کہ ہم معاشرے کو نمازی بنا دیں، بندوں کو نماز کو ٹھیک کر لے گی. اگر آپ کسی کی نماز درست کر لیں اور اس کو نمازی بنا دیں نا، ہم کہیں یار اس کے اندر یہ بھی بری عادت، یہ بھی بری عادت، یہ بھی بری عادت. آپ اس کو ٹھیک نماز پڑھنا سکھا دیں، باقی کام نماز کر لے گی. کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. نماز شیطان پر پتہ کتنی بھاری ہے. شیطان جب نماز فرض ہوئی نا تو شیطان رونے لگا، تو اس کے شاگرد جمع ہو گئے اور رونے دھونے کی وجہ پوچھی تو کہتا ہے اللہ کریم نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی ہے. شاگردوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ شیطان کہتا ہے مسلمان نمازیں پڑھیں گے اور اس کی برکت سے گناہوں سے بچ جائیں گے. تو چیلوں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب دیا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو ایک کہے کہ دائیں دیکھ، ایک کہے بائیں دیکھ، اور اس کو الجھا ڈالو، کنفیوز کر دو، تاکہ اس کا دل جو ہے وہ نماز میں نہ لگے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو نماز شیطان پڑھنے نہیں دیتا، اور پڑھتے ہیں تو نماز میں دھیان نہیں لگنے دیتا. ٹھیک ہے نا. اب 2-3 چیزیں جو میں انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے نماز کی اہمیت. ہماری لائف میں نماز کی اہمیت کتنی ہے یہ چیک کرنا. مطلب مسلمان کے ذہن میں وہم میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ نماز بھی قضا ہو سکتی. کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن جناب دکان پہ گاہک بہت تھے اس لیے ظہر چلی گئی، شام ذرا رش کافی تھا اس لیے عصر چلی گئی، بس مغرب میں نے اس لیے قضا کر دی کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لوں گا، فجر میں یار آنکھ نہیں کھلتی ہے. کمال ہے. اتنے عجیب عجیب ایکسکیوز لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ مطلب آپ کی کبھی ٹرین چھوٹی اس لیے کہ صبح ٹرین تھی آنکھ نہیں کھلی، کبھی فلائٹ چھوٹی، کبھی کوئی آپ کا گاہک کہے یا کوئی اہم پارٹی کہے یا آپ کا باس کہے کہ صبح 8 بجے فلاں جگہ پہنچنا ہے، ضروری ہے پہنچنا، آپ 7:30 بجے پہنچ جاتے ہیں، الارم رکھتے ہیں. باقی تمام چیزوں کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے. جس کے نزدیک نماز کی اہمیت ہے نا، آپ پوچھیں نمازیوں سے. کمال بتاؤں آپ کو،
جو 5 وقت کا پکا نمازی ہے نا وہ بے چین رہتا ہے اگر اس کی کبھی جماعت چلی جائے. اس کو اندر ہی اندر سے الارم بجتا ہے, یار میری عشاء باقی ہے, میری مغرب باقی ہے. اس کو چین نہیں آئے گا, اس کی باڈی ریکال کرتی ہے کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے, یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میری نماز قضا نہیں ہو سکتی. مبارک ہو انہیں کہ جن کی نماز قضا نہیں ہوتی. کیسے نماز قضا ہو جائے بھائی؟ کبھی ہماری ناشتہ قضا ہوا, کبھی دوپہر کا کھانا قضا ہوتا ہے کہ نہیں یار آج فجر یار جلدی میں تھا, ناشتہ ہی کھانا بھول گیا, اب دوپہر کا کھانا ہی نہیں کھایا. باڈی ریکال کرتی ہے, ہمیں باڈی بتاتی ہے کہ یار دوپہر کا کھانا نہیں کھایا, بھوک لگ رہی ہے. اپنی زندگی میں نماز کو ایسا شامل کر لو کہ تمہیں کوئی یاد نہ دلائے, تمہارا دل تمہارا دماغ خود اندر سے کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا, چلو نماز کی طرف. ہاں, اور ایسا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں جو 5 وقت کے برسوں سے نمازی ہے نا, ان کی نماز قضا نہیں ہوتی, بالکل ٹائم پہ وہ نماز پڑھتے ہیں. کیوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اسے ایک حصہ بنایا. کچھ لوگ حصہ نہیں بناتے, موڈ آتا ہے جیسے ابھی بیان ہوا کل سے نماز پڑھوں گا, 3 دن بعد پھر نماز ختم. وہ جوش آتا ہے, جوش اپنی جگہ پر. آپ کو روٹین بنانی ہوگی, آپ کو پہلے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا. اور نماز کتنا ضروری ہے آپ کو پتا ہے. احادیث میں فرمایا گیا الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. اب اس مسجد میں یہ ستون نظر آ رہے ہیں آپ کو, پلر. اللہ نہ کرے کوئی پلر کاٹ دے, کیا ہوگا؟ عمارت گر جائے گی نا. تو ہمارے اور آپ کے دین کا پلر ہی نماز ہے. پلر ہی نہیں ہے تو عمارت کیسے کھڑی ہوئی؟ سمجھیے اس بات کو. اور نمازی کے انعام, اللہ اکبر. اچھا پھر کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, یار میں مسجد میں نہیں جا سکتا, بڑا بیزی ہوتا ہوں. ارے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے, مسجد میں نہیں آ سکتے. اللہ جسے بلاتا ہے وہی اللہ کے گھر میں آتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ نا, آپ کے گھر میں آپ کی بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ گھنٹی بجائے میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں, آپ کہیں گے کون ہے بھائی, میں تو نہیں جانتا, میں نے بلایا تو نہیں آپ کو. ایسا ہی ہے نا, میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا, اور اللہ کے گھر میں ایسے ہی منہ اٹھا کر آ جائے گا. جو نہیں آتا نا وہ اللہ سے معافی مانگے. ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار, دکان کا مالک مسجد میں نہیں آتا, اور اس دکان پر کام کرنے والا 5 ٹائم مسجد میں جاتا ہے. اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ میں نے ایسا جرم کیا کر دیا, اس کو 5 ٹائم بلاتا ہے, مجھے 1 ٹائم نہیں بلاتا, یہ میرا قصور ہے. اللہ ناراض ہو گیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ رب ناراض ہو گیا. معافی مانگا کرو اور جایا کرو مسجد میں. خوش نصیب ہیں جو روز مسجد میں آتے ہیں. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں, مسجد کس کا گھر ہے ذرا بتائیے. آپ کے گھر مہمان آتا ہے, آپ کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ میرا مہمان خوش ہو کر جائے, راضی ہو کر جائے. تو کریم کے گھر میں آؤ گے تو وہ ویسے ہی واپس لوٹا دے گا, وہ تمہیں خوش کر کے لوٹائے گا, جھولیاں بھر کے لوٹائے گا. پھر ایک اور پرابلم, مسجد میں جاتے بھی ہیں تو مسجد کا ادب ہی نہیں ہے. جیسا منہ آیا ہے, جیسے کپڑے پسینے والے میل والے ویسے ہی لے کے چلے گئے مسجد میں. یہ نہ کریں. کسی سیٹھ کے گھر پہ جاتے ہو ایسے کپڑے پہن کر, کسی دعوت میں جاتے ہیں اور تیار ہو کر پرفیوم لگا کر اچھے کپڑے استری کر کے, اللہ کے گھر میں جیسے ہی منہ اٹھایا گیا, نہ کرو. مسجد کا اکرام کرو, منہ بھی صاف ہو, لباس بھی صاف ہو, اہتمام کریں. آپ کہیں کیا کریں جناب, جاب کرتے ہیں کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, ایک سوٹ رکھ لیں الگ سے, نماز کے وقت پہنے اسے. بزرگوں نے نماز کے لیے الگ لباس رکھے ہوئے تھے, خوشبو لگاتے تھے. اہتمام کرو گے نا, جتنا مسجد کا ادب کرو گے اتنا نوازے جاؤ گے. تیسری بات, مسجد میں آ کر بھاگا نہ کرو, جلدی نہ مچایا کرو. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے, کیسے پرسکون ہوتی ہے پانی کے اندر. اور منافق کی مثال جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے. اب اپنے دل سے پوچھ لو, ہم جب مسجد میں آتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یار جلدی ختم ہو جائے بس, کسی طرح لیٹ ہو رہا ہے یار. ابھی تک امام صاحب کبھی 2 منٹ نماز لمبی کر دے تو لوگ نمازی امام صاحب کو پکڑ لیتے ہیں, حضرت آپ نے 2 منٹ زیادہ لے لیے, 1 منٹ دعا لمبی کرا دی. اللہ کے بندے, تجھے 2-3 منٹ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پرابلم ہو رہی ہے. اچھا یہی اعتراض کرنے والا بار پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہ جائے گا, اس کو وہاں پرابلم نہیں ہے. یہاں پرابلم ہے کہ 3 منٹ زیادہ کیوں, امام صاحب 1 منٹ لیٹ کیوں, اور درود پڑھ لیتا ہے 1 منٹ. بھائی اللہ کے گھر میں بے سکونی کیسی؟ اپنے دل سے پوچھو کہ میں اللہ کے گھر میں جاتا ہوں تو بے چینی کیوں ہوتی ہے. دل کا علاج کرو, سکون سے بیٹھا کرو. دنیا میں کوئی بڑا سیٹھ صاحب ہمیں بلائے, بہت بڑا آدمی, اور ہمیں کہے کہ بھائی 5 منٹ کے لیے آپ کا ٹائم ہے, ہم چلے جائیں, اور 10 منٹ بٹھا لے. ہم باہر آ کے کہتے ہیں یار مجھے تو 10 منٹ بٹھایا ہے, مجھے 5 منٹ 15 منٹ ایکسٹرا ٹائم مل گیا. تمہیں دنیا والا 10 منٹ زیادہ بٹھائے تم خوش ہوتے ہو, اللہ کے گھر میں 5 منٹ زیادہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو. یہ نہ کیا کرو, بیٹھا کرو. میں آپ کو اور مشورہ دیتا ہوں,
ہم سارے ہی پریشان ہیں جتنے بیٹھے ہیں، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی ہے. کوئی بیمار ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کسی کے روزگار کے مسئلے، کوئی اولاد کی پرابلم میں. ساری دنیا میں پرابلمز ہی ہیں نا. مسجد میں آیا کرو، نماز ختم بھی ہو جائے کرے نا، دعا بھی ہو جائے، پھر بھی بیٹھا کرو، 2-4 منٹ اکیلے میں بیٹھ جائے بس، پھر اللہ سے باتیں کیا کرو. ہاں مزے کی بات بتاؤں، دنیا کائنات میں بڑے لوگوں سے بات آسان نہیں ہے. کسی سے فون کرو تو نمبر ہی نہیں ملتا بڑے آدمی کا، اٹھاتا ہی نہیں کوئی فون ہمارا. بیچ پہ سیکرٹری ہوتا ہے، صاحب بیزی ہیں، اچھا بات کرنی ہے 3 دن بعد، اتنے بجے کال کرنا، 5 منٹ کی کال. بڑے آدمی سے بات کرنا اتنا مشکل. آؤ میں بتاتا ہوں، جس نے کائنات بنائی ہے نا، اس سے بات کرنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. جتنی بات کرنی ہے بات کرو. ہاں اللہ دل کی بات بھی سنتا ہے. تمہاری زبان میں بات کرو نا، کوئی ٹرانسلیٹر ضروری نہیں ہے. بات پتہ ہے کیسے ہوگی؟ ٹیلی فون ڈائل کیسے ہوتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں تو میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. یہ جو دعا ہے نا، ہاتھ اٹھانا، یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. بس اب آپ بولتے جائیں. آپ نے ہاتھ اٹھائے، بلکہ ہاتھ بھی اٹھانا دعا کے لیے ضروری نہیں، ادب ہے. نہ بھی اٹھائیں، اب سر جھکا کے بیٹھے اللہ سے باتیں کرو نا. وہ دل کے حال بھی جانتا ہے. کہو نا اس سے میں بیمار ہوں، کہو نا اس سے میں پریشان ہوں، کہو نا مالک میں پھنس گیا ہوں. اللہ سے بات نہیں کرتے، رب کے سامنے نہیں جاتے، سب کے سامنے جاتے ہو. سارے محلے کو بتاتے ہو یہ پرابلم، یہ پریشانی، کاروبار ڈاؤن، مارکیٹ اپ ڈاؤن. وہ کیا کر لے گا بھائی؟ میں تو جس کی بارگاہ میں سر جھکانے کا کہہ رہا ہوں، وہ حل المشکلات ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ مشکلوں کو دور کرنے والا ہے. ہمارے پاس ہی وقت نہیں ہے اس سے بات کرنے کے لیے. نماز پڑھا کرو، مسجدوں میں آیا کرو، وقت بتایا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، پھر دیکھو وہ کریم کیسے تمہاری مشکل دور کرتا ہے. مجھے ایک بات بتائے نا، جب بھی میں اور آپ اپنی ماں کے پاس گئے کسی تکلیف کی وجہ سے، ماں نے کیا کیا تھا؟ سینے لگایا تھا نا، دعائیں دی تھی نا، جھٹکا تو نہیں تھا. تو ماں جب اتنا پیار کرتی ہے، ہم تکلیف میں جائیں تو وہ تو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے نا. اس کو پکارو تو صحیح، اس سے مانگو تو صحیح، ہاتھ تو اٹھاؤ، دعا تو کرو، سر تو جھکاؤ. نمازیں قضا کرنے والا، مسجد سے دور بھاگنے والا کیسے امید کرتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول فرمائے گا اور مجھ پر مشکلیں آسان فرمائے گا؟ ہم خود ہی رب سے بھاگے ہوئے. تو نماز سے دوستی، مسجد سے دوستی تھام لو، کسی صورت نماز قضا نہ ہو. اچھا میں نے ایک طرف تو نماز کے فضائل بیان کیے. نماز پتہ ہے کیسے کیسے فضائل ہیں. نماز کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول. جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ پہلے تو نماز ہے نا، موت کی باری تو بعد میں آئے گی. خالی نعرے لگانے آتے ہیں. اور پھر سنو، سب سے بڑا انعام پتہ ہے نمازی کو کیا ملے گا؟ کہ بروز قیامت اس کو اللہ کریم کا دیدار نصیب ہو. رب کا دیدار آ رہا ہے نا، معراج کا مہینہ ہے نا، 27 رجب کو سب پھر سنیں گے انشاءاللہ آقا کی معراج کے واقعہ. تو آقا کو تو معراج نصیب ہوئی، ہم گناہ گاروں کے لیے بھی چانس ہے کہ جو نمازی ہوگا اللہ کریم قیامت کے بعد جنت میں اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے. اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے تو نمازیں پڑھو. اچھا لیکن ایسا نہیں کہ نماز آپشنل ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں جناب، سب سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑے گناہوں کی جب بھی لسٹ آپ دیکھیں گے نا، کبیرہ گناہوں کی لسٹ، اس میں نماز نہ پڑھنا شامل ہوتا ہے. کہ کوئی شراب پیے، لوگ کہتے اوہو شراب پیتا ہے، اوہو یہ جواری ہے، یہ ہیروئنچی ہے، یہ فلاں غلط کام، بدکاری کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ سارے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، مگر ان سب سے بڑا گناہ بے نمازی ہونا. اس کو کوئی نہیں بولتا بھی بے نمازی ہے، کیونکہ سارے بے نمازی ہیں، اکثر ہی بے نمازی ہے. نہ کرو ایسا، اللہ شدید ناراض ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا. روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی شخص ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے. اب آپ سوچیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے نماز قضا ہو رہی، کوئی سر پہ بل بھی نہیں آتا، کوئی افسوس بھی نہیں کرتا کہ یار آج میری نماز قضا ہو گئی، ٹینشن ہی کوئی نہیں. حالانکہ یہ سخت گناہ. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم جب کسی سے ناراض ہوگا اور بے نمازی قبر میں جائے گا تو اس کو قبر ایسے دبائے گی، میرے آقا نے انگلیاں ملا کر فرمایا کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں، دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، قبر ایسے دبا دے گی بے نمازی. خدا را نماز کسی صورت قضا نہیں ہوگی، نیت کریں انشاءاللہ. اب ایک اور مسئلہ،
نماز پڑھنی ہے، مسجد میں آنا ہے، لیکن ایک اور مسئلہ ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہوں گے، اور میں نے تو قرآن کی آیت سنائی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ واقعہ بھی بتا دیا۔ ایک اور واقعے سے اس بات کو سمجھیے گا، کتابوں میں لکھا یہ بھی واقعہ کہ نزہۃ المجالس میں کتاب، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک عورت پر عاشق ہو گیا، وہ عورت شادی شدہ بھی تھی، اس نے اس عورت کو ایک چٹھی لکھی اور پیغام دیا کہ میرا دل تم پر آ گیا ہے، برا ارادہ تھا اس کا۔ اب چونکہ عورت بڑی سمجھدار تھی اور اس کا جو شوہر تھا نا وہ مسجد کا امام تھا، پرہیزگار بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، اس نے اپنے شوہر کو پرچی دی کہ دیکھیں اس طرح مجھے ایک شخص نے پرچی دی ہے۔ تو شوہر نے کیا کہا کہ ایسا کرو کہ اس شخص کو تم ایک چٹھی لکھ کے دو کہ ٹھیک ہے تم ایک کام کرو کہ پہلے فلاں مسجد میں امام کے پیچھے، فلاں امام کے پیچھے 40 نمازیں با جماعت بلا ناغہ پڑھو، اگلی بات اس کے بعد کریں گے۔ اب اس کے دماغ میں عشق کا بھوت سوار تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، لگتا ہے کوئی کام بن جائے گا۔ وہ 40 نمازوں تک، 40 دن تک، بلکہ 40 دن تک 5 نمازیں وہ بلا ناغہ اس مسجد میں جاتا اور امام صاحب کے پیچھے ادا کرتا، پڑھتا رہا، دل پر اثر ہوتا رہا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا۔ اب دل پر اثر ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی 40 دن گزرتے ہیں تو وہ نوجوان جو ہے اب ایک اور پرچی لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے مجھے پتا چل گیا، نمازیں مجھے پڑھتے ہوئے پتا چل گیا کہ یہ حرام اور رب کی ناراضی والا کام ہے، اگر محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ کے حبیب سے کرنی چاہیے، میں ان تمام حرام کاموں سے میں نے توبہ کر لی ہے اور میں اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری بہن میں آپ سے جو غلط نیت تھی اس پر بھی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو وہ پرچی دکھائی کہ دیکھیں یہ تو کمال ہو گیا، یہ شخص برے ارادے سے آیا، آپ نے نماز کا کہا، 40 نمازیں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں اور اس کے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کی زبان پر اب بے ساختہ یہ جاری ہو گیا، صدق اللہ العظیم فی قولہ، اللہ نے قرآن میں بالکل سچ فرمایا ہے، اور کیا فرمایا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچا لیتی ہے، روک لیتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال ہے یار نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، جھوٹ پھر بھی نہیں چھوٹ رہا، فلمیں ڈرامے پھر بھی نہیں چھوٹ رہے، غلط کام تو پھر بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا کسی اور کے بارے میں بھی خیال آ رہا ہوگا وہ بھی نمازی ہے لیکن وہ بھی غلط کام کرتا ہے۔ تو پہلے تو ایک بات طے کر لیں، جو قرآن میں لکھا ہے وہ سچ اور حق ہے، وہ بالکل چینج نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب قرآن نے تو حق فرمایا۔ اب دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے کہ جو نماز پڑھ کے بھی گناہ سے نہیں بچ رہا نا، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کا پرابلم نماز میں ہے۔ اور جی ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ نماز میں کون چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو کوے کی طرح ٹھونگ مارتا ہے۔ ہم نے دیکھا کچھ لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں وہ سجدے سے کھڑے نہیں ہوں گے پورے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے، رکوع سے کھڑے نہیں ہوں گے پھر سجدے میں چلے جائیں گے، کوے کی طرح فرمایا ٹھونگ مارتا ہے۔ ان کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، نہ سکون سے رکوع کر رہے ہیں، نہ سکون سے سجدے کر رہے ہیں، نہ پراپر طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نماز بھی ان پر لعنت کرتی ہے۔ ہاں نماز میں قرات کرتے ہیں نا، تلاوت کس کس کو آتی ہے، مخارج کس کے درست ہیں، نماز کے پورے احکام ہے نا۔ اب جب تک آپ کہیں میں نماز وضو بھی کروں، نماز بھی پڑھوں اور قبول بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سائنس نے بڑا آسان کر دیا سمجھانا۔ پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب مثال کے طور پہ ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، پڑھتے ہیں نا، معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی پڑھے الحمدللہ رب العالمین، ہا اور ہا میں فرق تو تھوڑا سا ہی ہے، مگر معنی کیا بن جائے گا؟ تمام شعلے اور برائیاں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب جس کی تلفظ ہی ٹھیک نہیں، اس کی نماز کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ ثواب ملے گا اسے جو یہ کہے گا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کوئی کہے قل هو اللہ احد، ہا کی جگہ ہا پڑھ دے، معنی بن جائے گا بزدل ہے۔ اب بتاؤ کیا معنی بنے گا؟ نماز میں کیا فائدہ ہوگا؟ نمازیں پڑھی جاؤ،
سردی میں وضو بھی کر رہا ہے بیچارہ، نماز بھی پڑھ رہا ہے، مگر نہ مخارج ٹھیک ہے، نہ سجدہ ٹھیک ہے، نہ کہیں نماز سیکھی ہے، تو نماز کیسے بے حیائی اور برائی سے روکے گی؟ سیکھی کہاں ہے نماز؟ آپ یہاں مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، آپ نے کام سیکھا ہے، کسی کاریگر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کڑھائی سیکھی ہوگی، سلائی سیکھی ہوگی، کسی استاد سے شاگردی اختیار کر کے کام سیکھا، نماز کدھر سے سیکھی مجھے بتا دیں؟ کیوں یار وہ ابو جیسے پڑھتے تھے ویسے ہم پڑھتے تھے، محلے میں لوگ وضو کرتے ہوئے دیکھا ویسے ہی وضو کرنا شروع کر دیا، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اچھا پھر جب ایسی بات ہم کرتے ہیں نا کہ یار تلفظ کی غلطی، یہ نماز کے فرائض واجبات کی غلطی نماز فاسد کر دیتی ہے، تو شیطان بھی تو ہے نا، تو شیطان کان میں آواز ڈالتا ہے، یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تھوڑا بہت تو چلتا ہے۔ تو اب یہ تھوڑا بہت چلتا ہے نا، یہ ہمیں سائنس نے سمجھانا آپ کو آسان کر دیا، ہم تو پہلے بھی سمجھاتے تھے، اب میں آپ کی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب کے پاس موبائل فون ہے، اپنے موبائل پر آپ نے کوئی پاسورڈ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ نے عبدل نام لکھ دیا ہے پاسورڈ، یا ویب سائٹ پر یا بینک اکاؤنٹ پہ، اب اس میں اے آپ نے کیپٹل لگایا ہوا ہے، میں کہوں یا ذرا اسمال لگا دیں، ہاں بھائی کھل جائے گا، پاسورڈ کھلے گا، اے ہی تو ہے، چھوٹا ہی ہے نا۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی، اچھا چلے دو الفاظ کے بعد ایک نقطہ لگا دے بیچ میں، اب کھل جائے گا پاسورڈ؟ اب بھی نہیں کھلے گا، صرف نقطہ ہے یار، نہیں، اچھا نقطہ بھی نہیں، اسپیس دے دیں صرف بیچ میں، اب کھل جائے گا؟ اب بھی نہیں کھلے گا۔ اچھا کمال ہے یار، تمہاری ویب سائٹ میں نہ اسپیس چلے نہ نقطہ چلے، اور میرے رب کے قرآن میں جیسے پڑھو چل جائے۔ وہاں سمجھ آ رہی ہے ساری باتیں کہ بھائی جیسا پاسورڈ ہے ویسا ہی لگانا ہوگا، اور نماز اپنی مرضی کی پڑھو اور کہ اللہ قبول کر لے گا، ایسا نہ کرو۔ عربی زبان اس کے اپنے تقاضے ہیں، اپنے مخارج ٹھیک کریں، اپنی تلاوت ٹھیک کریں، اپنے سجدے رکوع ٹھیک کریں۔ اب میں کمال بتاتا ہوں دعوت اسلامی کا، یوں تو دعوت اسلامی کے ہم پر بڑے احسان ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی کئی صدیوں میں جس انداز سے دعوت اسلامی والوں نے نماز سکھانے کا اہتمام کیا، نماز کورس کروائے، فرض علوم کورس کروائے، بچوں کے مدرسوں کے ساتھ بڑوں کے مدرسے بنائے تاکہ کسی طرح لوگوں کے مخارج ٹھیک ہو جائے، ان کی تلاوت ٹھیک ہو جائے، ان کی نماز ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے بندے کی نماز ٹھیک کر دی، یہ نماز اس بندے کو ٹھیک کر دے گی۔ ہاں بندہ ٹھیک ہو جائے، اس کی نماز یہ پراپر پڑھ لے، کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا، ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ نے فرما دیا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی، بس آپ کسی طرح نماز ٹھیک کر لو، باقی انشاءاللہ نماز اپنا کام کر دے گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گلف مارکیٹ میں کام کرنے والوں، آج میں آپ کے پاس ایک ہی پیغام لے کر آیا ہوں کہ پلیز اپنی نماز پر توجہ دیں۔ پہلی نیت یہ کریں کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دوسرا، اب نماز صحیح پڑھنی ہے، یہ زیادہ یہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب نماز صحیح کیسے پڑھنی ہے وہ دعوت اسلامی والے آپ کو کروا دیں گے ماشاءاللہ۔ اس مسجد میں بھی، دیگر دعوت اسلامی کے پورے کراچی میں، پاکستان میں رات کو مدرسے لگتے ہیں، 15 منٹ 20 منٹ کا مدرسہ، آپ جائیں صرف قاری صاحب کو پہلے اپنی، میں تو کہتا ہوں صرف نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، وہ سنائیں ان کو کہ سنیں بھائی میری تلاوت ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک پہلے اس کو ٹھیک کریں، نماز کی تسبیحات کو ٹھیک کریں۔ پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے کبھی 7 دن کا، کبھی 3 دن کا نماز کورس کرواتے ہیں۔ میری گزارش ہے، ماشاءاللہ امام صاحب اور کمیٹی کے لوگ موجود ہیں، آج ہی اعلان کر دیں کہ کوئی جناب 3-4 دن کا کورس اسی مسجد میں کرا دیں، روز کے 2 گھنٹے، بے شک آپ رات کو کاروبار کے بعد بیٹھ جاؤ، ارے یہ تو ہمیں سارے کام چھوڑ کے کرنا چاہیے تھا، لیکن نماز کورس کر لیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی غلطیاں تھی جو میں وضو میں کرتا تھا، میں نماز میں کرتا تھا، جو غسل میں کرتا تھا، کسی کی انگلیاں سجدے میں نہیں لگتی، کسی کی پیشانی سجدے میں نہیں لگتی، کسی کا رکوع ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار اتنی ساری باریکیاں تھیں جو مجھے پتہ ہی نہیں تھی۔ تو اگر آپ یہ سیکھ لیں گے، اور یقین جانیے جس دن نماز ٹھیک ہو گئی نا، پھر ہر سجدہ تمہارے درجے بلند کرتا جائے گا، ہر دعا تمہاری انشاءاللہ مشکلیں ٹالے گی، یہی نماز تمہاری روزی میں برکت لے آئے گی، یہی نماز تمہیں انشاءاللہ بیماریوں سے بچائے گی۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، اپنے گھر میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو نماز پڑھیں اس نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا اب ایک ماشاءاللہ اعلان بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت ایک مسجد کا تعمیری کام جاری ہے، کنسٹرکشن کے جملہ اخراجات کے لیے تعاون فرمائیں۔ اب یہ مسجد باہر اسلام میں موجود ہیں، اور یہ گل گوٹ نیو سبزی منڈی سپر ہائی وے پر شاید کوئی مسجد بن رہی ہے، 20 لاکھ روپے ان کو حاجت ہے، اور یہ بھی نصیب والوں کا کام ہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے
اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملائیں، سجدے ہوتے رہیں گے، قیامت تک ہمیں نیکیاں ملتی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے میں نے کہا کہ آج ذہنی آزمائش کا سلسلہ میں نے بھی جانا ہے، اس لیے میں تھوڑا مختصر بیان کیا۔ 9 بجے یہ کورنگی روڈ پہ ریڈیسن بینکویٹ ہے، وہاں پر ہے، لیکن اگلے آنے والے جمعے کو آپ کے قریب ہی انشاءاللہ فریئر ہال میں ایک بہت بڑا عظیم الشان جمعے کے دن رات 8 بجے 8:15 بجے عشاء کے بعد محفل شروع ہو جائے گی، 9 بجے پروگرام ہوگا، اور اس پروگرام میں انشاءاللہ جہاں سوال جواب کے ذریعے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، قبلہ مفتی قاسم صاحب سنت و بھرا بیان بھی فرمائیں گے، درس قرآن بھی ہوگا، تو آپ نے اس میں بھی آنا ہے۔ اور انشاءاللہ ایک اور ماشاءاللہ مسجد، سبحان اللہ، آج تو مسجدوں کی باہر آئی ہوئی ہے، بنس روڈ کے لیے بھی کوئی مسجد کے لیے اسلام موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ تعاون کریں، اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ کا گھر خیر سے تعمیر ہو جائے۔ اب انشاءاللہ یہاں پر مزید پروگرام جو ہے وہ آگے چلے گا ماشاءاللہ۔ چلے مبارک ہو۔ 22 فروری سے کب تک کتنے بجے؟ عشاء کے بعد روزانہ آدھا گھنٹہ اسی مسجد میں نماز کورس شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی فیس نہیں لیں گے آپ سے، دعوت اسلامی والے بس چاہتے سیکھ لو یار، سیکھ لو، نمازیں درست کر لو، تو کون آئیں گے انشاءاللہ؟ آدھا گھنٹہ عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ آ جائیں۔ اچھا، کچھ لوگ اگر دیر سے ختم کرتے ہیں نا، دکان 10 بجے ختم کرتے ہیں، تو اگر آپ قاری صاحب ہمارے اتنے اچھے ہوتے ہیں مبلغین کہ یار بھائی ایک کورس تھوڑا لیٹ بھی کروا دو، تو لیٹ بھی کروا دیں گے۔ دعوت اسلامی والے آپ کے ٹائم کے مطابق آپ کو پڑھا دیں گے، آپ سیکھنے والے بن جاؤ تاکہ ہم سب کی نماز درست ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آج ہم نے نماز کے بارے میں سنا ہے، اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، اے اللہ سجدوں کی لذت بھی عطا فرما، با جماعت نمازیں پڑھنے والا بنا دے، میرے کریم مولا ہماری مشکلیں آسان فرما، ہم سب کو صحیح طریقے سے سیکھ کر صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، اس مارکیٹ میں کاروبار کرنے والوں پر خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ہمارے وطن پر خاص نظر فرما، جو مشکل گھڑی آئی ہے، جو مشکل وقت آیا ہے، اے اللہ ہماری معیشت کو اپنے کرم سے سہارا عطا فرما، اے اللہ مہنگائی کے طوفان کو دور کر دے، ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ میرے مولا ہم کو جلدی جلدی مکے مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا۔ اے کاش کہ ہم استغفار کرنے والے بن جائیں، اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے۔ آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، واقعہ سنیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ، ایک شخص آیا، آ کر کہتا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں، کو وظیفہ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کر، وہ چلا گیا۔ اچھا، ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے، دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی دوائی، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار۔ آئے ہائے، بڑوں کی بڑی بات ہے۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا قرآن سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا،
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. کسی سے؟ استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہے. ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں اور استغفر اللہ. کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے، معافی رب کو بہت پسند ہے. ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے. ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا، گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا تو اسے شرمندگی ہوئی. اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ پاک تیری بخشش. اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک. استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں. ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب. اللہ فرما رہا ہے حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر موتی بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے، وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہائے سنو میرے رب کیسا کریم ہے. فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم، میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو. حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار، بڑا بےہودہ، بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا. اب ذرا آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا.
تو رب کریم کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہ گار تھا۔ جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا۔ یا اللہ جب اتنا گناہ گار تو اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے، وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو۔ تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے۔ اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا، ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے۔ شرمندہ ہو جائے نا انسان۔ دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہہ دیں ہم نے جرم کیا ہے، اقبال جرم، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ۔ بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے۔ دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے، میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں، سبحان اللہ۔ وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا۔ وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں، یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اے اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں، میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں، کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میں گناہ گار، میں بدکار، مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے۔ تیسرا جملہ کیا تھا، یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں گا۔ مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے، اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا، اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا۔ چوتھا جملہ کیا ہے، اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا، یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال، مگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا۔ اور آخری بات کیا کہتا ہے، یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا، میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا۔ جب اس لیے کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی، اور میں ہی بخشنے والا مہربان۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں کہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے جو تفسیر بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے، فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں، چیک کر لیں ہم ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے،
فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے, یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے, یہ اس کی امید رکھتا ہے. اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے, میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا, اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی, میں نے جنت اس پر واجب کر دی. رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے, اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے, اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا. دوسرے نمبر پر سنو, فرما دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا, ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا, یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی, اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے. جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے, یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے, اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے. اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں, اجتماع میں آنا, محفل میں آنا, دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات, مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے. یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے, رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا, جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں, کیونکہ رات سکون ہوتا ہے, رات رقت قلبی ملتی ہے, سبحان اللہ, رحمت الہی چھما چھم برستی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے. رمضان میں بن گئی تھی نا, سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے, اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. کبھی کبھی, اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں. اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا کہ سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے, نہیں, کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے, اللہ سے باتیں کیا کرو. میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر. زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی, کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان, اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے, ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے. ایک بار اور سن لو, دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں, جو بدلی جا سکتی ہیں. موبائل فون لیتے ہیں, بڑی خوشی سے لیتے ہیں, مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل لیتے ہیں. سواری لیتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے, مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں. ماڈل نیا آ گیا بھائی, اب وہ پرانی لگتی ہے. مگر یاد رکھو, ماں باپ چلے جائیں نا, اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے, ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے. ہیں تو ان کی قدر کر لو, ان کی دعائیں لے لو. ہیں تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو, بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا, آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں, بیمار ہوں, یا قرضے میں ہوں, یا فلاں پرابلم ہے. ماں نے کیا کیا تھا, کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے, یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی, سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی. بھائی ہم روئے تو ماں بھی روئی. یہ ہے نا ماں. میری تکلیف, ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں, میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے. بیمار میں ہوں, تکلیف اسے, یہ رشتہ کہاں ملتا ہے. مگر مجھے ایک بات بتاؤ, جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر, بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا, ماں نے سینے لگایا, تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا, تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کرتی. میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا, وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے. تو رب کی رحمت کتنی ہوگی. تو کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا کرو. جو پرابلم ہے آپ کی, جو مشکل ہے آپ کی, آپ یقین کریں, آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں, دعائیں کریں, نوافل پڑھیں, پھر دیکھیے آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا, اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے,
اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں، میں جانوں میرا رب جانے، کبھی تلاوت کریں، کبھی درود پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں، سبحان اللہ، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہونا چاہیے، ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشئے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، گوشئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے، وہ ہے نا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو۔ کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، مدینے کی یاد میں، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے، ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں، کبھی مناجات لگا لیا کریں، ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں۔ کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ جو مدینے کے تصور میں سوتے ہیں نا، پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں۔ خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے، آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا، عموماً گندی باتیں دیکھ کر، گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں، پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، انہیں ٹینشن بھی آتی ہے۔ فلموں میں بھی مار دار دیکھی، خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں۔ جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے، جو باوضو سو رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے، جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے، پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ۔ تو اپنی خلوتوں کو اچھا کرے، اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں، آنسو بہائیں، اور سبحان اللہ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے۔ ہاں یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے، اللہ نصیب فرما دے۔ اچھا ایک اور خوبصورت کام ہے، اللہ کریم جلد دیکھ کر مسکراتا ہے۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی، اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی۔ اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں درستی کر رہے ہوتے، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو سیدھا کریں۔ صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رحمت برستی ہے۔ اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے۔ سیدھی صفیں نہیں کرتے، نہیں ناجائز کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے۔ اور یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار ہمیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، تو روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے۔ صفیں ٹھیک نہیں ہوں گی نا، عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے، شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے۔ صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ اے ہائے، اب ذرا غور کر لیجیے یہ کتنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ صافات، اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا بَالصَّافَّاتِ صَفًّا، ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، مبارک ہو مسلمانوں کو جو صفیں سیدھی کرتے ہیں، اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں، گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں، فرشتوں والا کام کر رہے ہیں۔ تفسیر طبی میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفیں سیدھی کر لو، اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ، اے فلاں ذرا پیچھے ہو جاؤ، پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے۔
تو صفے سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے، اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو دیکھ کر، جن کو کرنے سے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے، ایک شور اٹھا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور جیسے ہی رمضان آیا مسجدوں کی رونقیں بڑھ گئیں، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ ایک عجب سما تھا سحری کا، ایک روحانی منظر تھا افطار کا۔ نوجوان، بوڑھے، بچے، اسلامی بہنیں سبھی عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت گیا، عشرہ مغفرت آیا، وہ بھی جدا ہوا۔ ہمیں لگا کہ ہم عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت میں ویسی عبادت نہیں کر سکے، اب آخری عشرے میں خوب عبادت کر لیں گے، طاق راتیں بھی ہیں، مگر غفلت میں وہ آخری عشرہ بھی گزار دیا۔ رمضان ہمیں تڑپا کر، بہاریں لٹا کر، برکتیں عطا کر کے ہم سے اب جدا ہو چکا ہے۔ اب رمضان یقیناً اگلے سال بھی آئے گا، مگر یہ نہیں پتا کہ ہم اس رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جن لوگوں نے تجھے راضی کیا ان کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، جن لوگوں کی مغفرت فرمائی ان کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے۔ ماہ رمضان کی بس اب یاد ہی باقی رہ گئی ہے، اب رمضان کے بعد کی زندگی ہے۔ اب زندگی ہمیں ایسے گزارنی ہے کہ جو ہم نے رمضان میں روحانیت حاصل کی، جو برکتیں حاصل کی، جو ہمیں تقوی کی سوغات رمضان سے ملی ہے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ ہمارا دشمن آزاد ہو چکا ہے، شیطان حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری پر آمادہ ہے۔ کئی لوگوں کو تو اس نے پہلے 2 دنوں میں ہی مسجد سے دور کر دیا ہوگا۔ اب ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ کیا ہمیں بھی اپنی ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری روحانیت ضائع کرنی ہے یا نہیں۔ ہم نے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے جو ہم نے رمضان میں اعمال شروع کیے تھے، جو نیکیاں شروع کی تھی۔ بڑی پیاری ایک حدیث پاک ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو ایمان کے ساتھ ثواب کمانے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اب شوال کا مہینہ آیا نا، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ تو وہ روحانیت کو برکت جاری رکھنی ہے۔ ابھی تو روزے بھی رکھنے ہیں نا انشاءاللہ، نفلی روزے رکھیں گے، 6 روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ برکت بھی حاصل ہو جائے گی۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان کے بعد اب یہ 6 دن شوال کے، ضروری نہیں کہ ایک ساتھ رکھیں، شوال کے پورے مہینے میں رکھ لیں۔ ایک اور خوبصورت حدیث ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے، جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی۔ بڑا خوبصورت کیلکولیشن ہے کہ جو 1 مہینے کے روزے رکھے گا ملٹیپلائی بائی 10 تو 10 مہینے ہو گئے اس کے بدلے، یعنی 10 مہینے کے روزے ہو گئے۔ اب 6 روزے رکھے تو 60 روزوں کا ثواب ملے گا، تو 2 مہینے وہ کور ہو گئے، یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب اگر کمانا ہے تو رمضان اور اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھنے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پورے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب رمضان کے بعد ہم نے پہلے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جیسے رمضان سے پہلے تھے اب ویسے ہیں یا بدل گئے ہیں۔ اگر کسی کی رمضان سے پہلے بھی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور جیسے ہی رمضان گیا پھر قضا ہو رہی ہیں، رمضان سے پہلے بھی جھوٹ تھا، ماہ رمضان گزارا اب پھر جھوٹ ہے،
رمضان سے پہلے بھی حرام روزی تھی، رمضان گزارنے کے بعد دوبارہ شوال سے وہی حرام روزی شروع ہو گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب رحمت کی بارش میں وہ نہایا نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا نہیں ہے۔ رمضان تو بدلنے آیا تھا، ایک نئی زندگی دینے آیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ نئی زندگی ملی، یا ہم پھر اسی پرانی روٹین پر، وہی گناہوں بری عادتیں، وہی بری عادتیں، وہی نگاہوں کے گناہ، وہی زبان کے گناہ، وہی کانوں کے گناہ۔ یہ غور کرنا ہے، اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد بندے کو بدلنا چاہیے۔ مہینہ بندہ کہتے نا کسی بیماری سے نکل کر آتا ہے تو بندہ کہتا نہیں یار اب یہ کام نہیں کرنے، بیماری کے بعد مجھے پتا چلا کہ کتنا مشکل ہے، میں نے یہ والے کھانے نہیں کھانے، میں نے یہ والے، کسی بھی جگہ ایک مہینہ کوئی گزار لے، چاہے وہ ہاسپٹل میں گزار لے، چاہے کسی اچھی صحبت میں گزار لے، چاہے کہیں اچھے کہتے نا انسٹیٹیوٹ میں گزار لے، تو اس کی زندگی میں خوب بڑا امپیکٹ آ جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ ہمیں تو پورا مہینہ رحمت کے سمندر میں رکھا گیا تھا، رحمت کی بارش میں رکھا گیا تھا، صبح بھی رحمت، شام بھی رحمت، افطار بھی رحمت، سحری بھی رحمت، دعائیں قبول ہو رہی تھیں، راتوں کو ایک عجب رونق تھی، ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول نے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ دیکھے تو شاید کروڑوں لوگوں نے اعتکاف کیا۔ اب اعتکاف کرنے کے بعد بھی نہ بدلا، مسجد میں آنے جانے کے بعد بھی نہ بدلا میں، اور پھر ویسے ہی ہو گیا، پھر قصور کس کا ہے؟ قصور تو پھر میرا ہوا نا۔ یاد رکھیے قصور بارش کا نہیں ہوتا، زمین کا ہوتا ہے۔ رحمت کی بارش تو برسی، جو زمین نرم تھی اس نے پھول اگا دیے، جو زمین زرخیز تھی اس نے کھیت اگا دیے، اور جب پہلے ہی گندگی تھی تو بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو جاتا ہے۔ بندہ بعض اوقات کہتا ہے یار وہ روحانیت نہیں رہی، ہم اجتماع میں جاتا ہوں تو وہ لطف نہیں آتا، دعا میں وہ آنسو نہیں بہتے، پہلے بہت لطف تھا اب وہ کم ہو گیا ہے۔ کم کچھ بھی نہیں ہوا ہے، دل کی بستی خراب تو نہیں ہو گئی ہے، دل کی بستی خود تو نہیں اجاڑ گئی ہے۔ میر اہل سنت لکھتے ہیں نا، بات اسی آس سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، بات اسی بڑی، دل کی ہاتھوں سے بسی اجاڑی، لطف و عطابت یفت ہو عطا کی ہے میرے مولا، تو رات دے دے۔ دل کی بستی اجڑنے دینی نہیں ہے، شیطان آیا ہے اجاڑنے کے لیے، پلان پورا ہے اس کا، اس سے سب چھین لینا ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی آنسو، اس کی دعائیں، اس کے سجدے، اس کے صدقے، اس کی خیرات، اس کے چہرے پر جو داڑھی سج گئی، سر پر جو امامے آ گئے، بہنوں نے جو پردے کی نیت کر لی، وہ آیا ہے بستی اجاڑنے، وہ آیا ہے ہم سے سب کچھ چھیننے۔ اب عقل مند وہ ہے جو شیطان کی باتوں میں نہ آئے، رحمان عز و جل کے رحمت کے سائے میں چھپ جائے، مسجدوں میں آتا رہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، سنتوں پر عمل کرتا رہے، جی اگر چاہے بھی برائی کی طرف تو ان بری محفلوں کی طرف نہ جائے، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے، انشاءاللہ راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے، اسی طرح فرمایا کہ صفوں کو درست کریں گے، اور انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے خوب رحمتیں لوٹیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب کب ہو سکے گا؟ کہ جب ہم اچھے ماحول میں رہیں گے۔ تہجد تو جب پڑھیں گے نا جب پہلے فرض پڑھیں گے، جس کی فرض ہی قضا ہو رہی ہے تو اس کو تہجد کی باری کب آئے گی؟ استغفار تو جب کرے گا جب ایسے ماحول میں آئے گا کہ جہاں گناہوں کو یاد دلا کر معافی مانگنے کا ہمیں انداز اور اس کی فکر دی جائے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے، اس ماحول سے وابستہ رہیں، ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی قافلوں میں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان نیکیوں کا جذبہ بھی ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ ایسے کام کرنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جائے۔ تصور ہی کتنا پیارا ہے، یقین کریں، میں آپ شاید پتہ نہیں وہ فیلنگ آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ تصور ہی کتنا پیارا ہے کہ کبھی میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ رب کی رحمت مجھے دیکھ کر مسکرا دے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ میری تو زندگی کا حاصل ہو گیا نا۔ تو اب یہ 3-4 کام آپ نے سن لیے ہیں، اس کو عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اپنی رضا والے کام ہمیں بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔